اب جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورۃ طور، اور یہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ مکی صورت ہے، 49 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت 5 قسمیں کھا کر فرمانے، 5 قسمیں کھائیں گے۔ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی اور بلند کی ہوئی چھت کی اور بھرے ہوئے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، ضرور واقع ہونے والا ہے۔ 5 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ کوہ طور کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں نافرمانوں کو عذاب ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب کوہ طور پر کتاب دی گئی، وہ بھی اس بات کی گواہ ہے۔ دوسری قسم ایک کتاب کی کھائی جو ایک صحیفے پر لکھی ہوئی ہے، بعض مفسرین نے اس کو تورات کہا۔ اس صورت میں اس قسم کا بھی آخرت کے عذاب سے وہی تعلق ہے جو کوہ طور کے عرض کیا گیا۔ بعض نے اسے نامہ اعمال مراد لیا، جو ہر انسان کا نامہ اعمال جو ہر وقت لکھا جاتا ہے، اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی وقت حساب و کتاب ہوگا، ضرور ہوگا، اور نافرمانوں کو سزا ملے گی۔ تیسری قسم بیت معمور کی کھائی۔ یہ عالم بالا میں ایک ایسا گھر ہے جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے، ایسے عالم بالا میں یہ اللہ کا گھر ہے۔ عالم بالا کا یہ گھر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کی قسم کھا کر اشارہ کیا گیا کہ فرشتے اگرچہ انسانوں کی طرح مکلف نہیں ہیں، پھر بھی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو انسان کو تو مکلف اسی لیے بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اگر نہیں کرے گا تو سزا کے لائق ہوگا۔ چوتھی قسم اونچی چھت یعنی آسمان کی، اور 5ویں قسم بھرے ہوئے سمندر کی کھائی گئی۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر جزا و سزا نہ ہو تو کائنات جس کے اوپر آسمان اور نیچے سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یقیناً انسانوں کو دوسری زندگی دینے پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے۔ یہ ہے سورۃ طور۔ تو بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ 8ویں آیت ہے سورت کی، اور قرآن کی شدت تاثیر کے حوالے سے، دلوں پر جو قرآن کی تاثیر ہوتی ہے نا، اس کے حوالے سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ زمانے کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینے آئے۔ جب وہ مدینے پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے، اور اس میں اسی صورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب آپ نے آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یا انہوں نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا خوف ہے، اور یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ ابھی ایمان نہیں لائے وہ، لیکن ان کے دل پر کیسا اثر چھوڑی ہے قرآن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شب مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں طواف کرتے ہوئے ان کا گزر ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے ہوا جو نماز میں سورۃ طور کی ابتدائی آیت تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا تو آپ گدھے سے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو فرماتے ہیں کہ آپ گدھے سے اتر پڑے اور کافی دیر تک ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے۔ پھر 1 مہینے تک آپ گھر میں ہی رہے۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے، مگر آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تاثیر قرآن کے بے شمار واقعات ہیں، مگر ان واقعات کا جمع کرنا مقصود نہیں ہے، بتانا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں، ہم بھی قرآن کی تلاوت، اس کا سماع غور و تدبر کے ساتھ کریں، اس کی سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو ہم یہ کوشش سال میں ایک بار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اساتذہ کے حکم سے اب ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ماہ شوال سے ایک آیت روز، آسان ترجمہ قرآن اور آسان سلیس تفسیر، انشاءاللہ تعالیٰ ایک آیت روز، تو مرتے دم تک اب ہم نے اس قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر روز سمجھنا ہے تاکہ ہمیں تاثیر تو ملے اس کی، ہم سمجھ تو سکیں۔ تو اس کی تلاوت، بے شک اس کی تلاوت میں اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا سمجھنا اور سمجھ کر اخلاص والا عمل کرنا
یہ بہترین ہے. اگر ہم سمجھیں گے تو ہمارے دل بھی متاثر ہوں گے. اور اس کے بعد یہ سورت جو ہے وہ متقین کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہاں انہیں حور و غلماں ملیں گے، لذیذ پھل ملیں گے، گوشت ملیں گے، لبالب جام ملیں گے. پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز ہواؤں کے عذاب سے بچایا. ہم اس سے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے. اور اگلی آیات میں یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے موقف کی وضاحت کرتی ہے، جو آپ کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، آپ کو کاہن کہتے تھے، نعوذ باللہ، آپ کو مجنون قرار دیتے تھے. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اور سورت کے اختتام پر مشرکین کے باطل خیالات کی تردید کی گئی، اللہ کی وحدانیت پر دلیل قائم ہے، احمقوں کی مذمت کی گئی جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ خبر دی گئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ظالموں کو دو عذابوں کا سامنا ہے، ایک عذاب جو انہیں دنیا میں ملے گا اور ایک عذاب جو انہیں آخرت میں ملے گا. الحمدللہ یہاں آ کر ہماری سورہ طور مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس قرآن کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو، اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم ہم کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ نجم. نجم سب کو پتہ ہے، نجمہ تارا. مکی صورت ہے، 62 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں. اہم مضامین کیا ہیں صورت کے؟ ابتدا میں ہی گرتے ہوئے تارے کی قسم کھائی ہے، جو ٹوٹتا ہوا تارا ہے اس کی قسم اٹھائے اللہ رب العزت نے. اور وہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت بیان کی، آپ کے معجزے معراج کا ذکر فرمایا، جس میں اللہ نے اللہ کی قدرت اور بادشاہت کے عجائب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مشاہدہ کیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھا تھا. تو یہ وہ صورت ہے جو مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جو آپ نے علی الاعلان ایک مجمع میں پڑھ کر سنائی تھی، اس مجمع میں جس میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کی بھی بہت بڑی تعداد تھی. یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے، اور جس وقت آپ نے سجدے کی آیت اس مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی تو حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اور آپ کے تمام مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی کیا. آپ نے اور آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی کیا، اس وقت جو مشرکین موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا. یعنی سورت کے اتنے حسین الفاظ اور اتنے مؤثر مضامین کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کرنے پر انہیں بھی مجبور کر دیا ان مؤثر مضامین نے. اور اس سورت کا اصل موضوع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، اور یہ کہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے وہ کسی شک و شبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں. اور پھر یہ حقیقت بھی بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی اصل صورت میں حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے. اس میں سے ایک اس وقت دیکھا جب معراج پر تشریف لے گئے، اور معراج پر تشریف لے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اثبات کے ساتھ مشرکین کے غلط عقائد اور بعض بیہودہ دعووں کی تردید ہے. پچھلی امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کے حوالے سے انہیں حق کو تسلیم کرنے کی مؤثر دعوت دی گئی. نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں، اور چونکہ سورت کی پہلی آیت میں ستارے کی قسم کھائی گئی اس لیے سورت کا نام سورہ نجم ہے. یہ ہے سورہ نجم کا تعارف. سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات اور عزا اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ایسے مشرکین کی مذمت کرتی ہے. یہ سورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. متقین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کفار کے بارے میں بتایا کہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں. یہ سورت بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ کسی پر نہیں لادا جائے گا، اور جو انسان اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہ کیا جائے. اور یہ سورت کریمانہ قدرت وحدانیت کے بہت سارے دلائل بیان کرتی ہے. مثلا یہ کہ اللہ ہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے نر پیدا کیا، اسی نے مادہ پیدا کیا.
اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، وہی مالدار بناتا ہے، وہی سرمایہ دار بناتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ اور سورت کے اختتام پر قرآن کے بارے میں جو مشرکین کا رویہ تھا اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو سجدہ، جب آیت سجدہ جو ہوتی ہے، سجدے کا اصول ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن اگر آیت سجدے کا صرف ترجمہ سنا تو اس کا کیا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک یہ بھی تو سوال ہے نا، کیونکہ ابھی ہم نے آیت سجدہ ترجمے میں پڑھ لی، تو اب کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے کہ آیت سجدہ اگر عربی میں پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سجدے کی آیت جو کوئی شخص عربی میں آیت پڑھے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ترجمہ زبان سے پڑھنے میں پڑھا ہے تو احتیاطاً سجدہ کر لینا چاہیے، چونکہ آخری آیت سجدے کی آیت ہے، تو ایک سجدہ کرنا اللہ کے ہاں کوئی، ہم لوگ اگر اللہ کے ہاں سجدہ کریں گے تو یہ ہماری فرما برداری کی نشانی ہے۔ تو جو بھی طالبات سنیں وہ بھی سجدہ کر لیں، میں بھی سجدہ کر لوں۔ اور اس وقت جب کہ میں یہ تفسیر پڑھا رہی ہوں تو ابھی مکروہ ٹائم ہے، اس لیے میں ابھی نہیں کر سکتی سجدہ، میں بعد میں کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ساجدین میں شمار فرمائے، سجدہ کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ الحمدللہ یہ سورت بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت پورے قرآن کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص والا عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کی صفت رحمان کے تذکرے کے بعد یہ سورت کائنات پر جتنی اللہ کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کا ذکر کرتی ہے۔ سورج ہے، چاند ہے جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر چل رہے ہیں، ستارے ہیں، درخت ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے فرش کی طرح بچھایا گیا، در حقیقت یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، مختلف میوے ہیں، اناج ہے، پھل پھول جسے انسان کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، کھٹے میٹھے پانی، کھارے پانی کے دریا ہیں جو اپنی اپنی جگہ جاری و ساری ہیں، اور دریاؤں کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، موتی ہیں، مونگے ہیں جو دریاؤں سے نکلتے ہیں، پہاڑ اللہ کی قدرت کا عظیم الشان شاہکار ہے، کتنے بلند اور کتنا پھیلاؤ رکھتے ہیں۔ جہاز بنایا انسان نے، اللہ نے اس کو فہم عطا فرمایا، اور جہاز ایسے جو سمندروں پر چلتے، کتنا بڑا ذریعہ ہے نقل و حمل کا۔ کل بھی یہ سب سے بہترین ذریعہ تھے اور آج بھی یہ سب سے بہترین ذریعہ ہیں۔ آج بھی بہت بھاری بھاری سامان پانی کے جہاز کے ذریعے ہی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے آخرت کی نعمتوں کا بھی ذکر فرمایا، عذابوں کا بھی ذکر کیا سورہ رحمان میں، آگ کے وہ شعلے، وہ دھواں جن میں سانس لینا دو بھر ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے، اللہ بچائیے گا ہمیں، اور ان کی انتڑیوں کو وہ پانی کاٹ کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے گنجان ٹہنیوں والی، شاخوں والے، خوب سرسبز و شاداب باغوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں بہتے ہوئے چشمے، اس کے اندر جو قسم قسم کے میوہ ہیں، وہ قسموں قسموں کے بچھے ہوئے قالین، موٹے ریشمی تکیے جن کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ باغوں کا تذکرہ، باغ بھی ہوں گے اور دو طرح کے باغ ہوں گے، وہ جو پہلے باغوں سے کم تر بھی ہوں گے، ان میں دو چشمے ابھر رہے ہوں گے، بہت سارے میوہ جات ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر حوریں ہوں گی۔ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں 31 بار سوال کیا ہے، 31 بار، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر 2 4 یا 10 20 ہو تو کوئی جھٹلا بھی سکتا ہے، مگر یہ حال ہے کہ بے حد و حساب نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ انہیں جھٹلانا ناممکنات میں سے ہے۔ اور اگر اس صورت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق و عجائب اور مظاہر ذکر کیے، اور پھر اللہ رب العزت نے انسان سے پوچھا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی
پالنے والے کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ آیت 8 بار آئی تخلیق و عجائب کے مظاہر کا ذکر کے بعد، اور اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت 7 بار ذکر کی گئی۔ قرآن پر نظر جو رکھتے ہیں نا، وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، پھر جنت کے باغات، اہل جنت کے تذکرے، پھر 8 بار یہ آیت آئی، اور اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہیں، اور آخر میں ایسے باغ کا ذکر ہے جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں۔ ان باغات کے ضمن میں یہ آیت 8 بار آئی ہے۔ اس ترتیب اور تقسیم سے اہل علم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو شخص پہلی مرتبہ، جو شخص پہلی 8 پر اعتقاد رکھے گا، ان کے تقاضوں پر عمل رکھے گا، اسے باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے بچا لے گا اور پھر دونوں قسم کی جنتوں کا حقدار بنا دے گا۔ تو جو لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اعتراض اٹھائے نا کہ ذرا اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کو جھٹلاؤ گے، تو پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 2 طرح سے دیا۔ پہلا یہ کہ ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اور مظلوموں کے حق کی رحمت اور نعمت ہے۔ مظلوموں کے حق میں تو یہ نعمت ہے نا کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا مل رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ کفر اور شرک اور فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی انسانوں کو بتا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کس کے ظہور سے؟ قیامت کے ظہور سے پہلے ہی بتا دیا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کے کسی خطرے کی اگر کوئی پیشگی اطلاع دے دے تو پھر بچنا آسان ہے نا، اسی طرح قیامت کے تمام خطرات کی پیشگی اطلاع دے دی۔ جب اطلاع اللہ نے دے دی تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے محسن ہیں، کتنے بڑے محسن، کتنے بڑے مالک ہیں، کتنے بڑے رحمان ہیں، کتنے بڑے رحیم ہیں کہ پہلے سے پہلے بتا دیا ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں، دنیا میں ہی بتا دیا، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اور دنیا کے خطرات آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر سورت کے اختتام پر فرمایا کہ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ نام سے مراد وہی نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ گویا آخر میں 2 مرتبہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ارض و سما کی تخلیق ہو یا جنت دوزخ کا وجود ہو، اس سورت میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ سب کا سب رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور الحمدللہ یہاں آ کر سورہ رحمان مکمل ہوتی ہے۔ اور اب جو ہماری سورت ہے اس کا نام ہے سورہ واقعہ، اور سورہ واقعہ مکی سورت ہے، اور اس میں 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اسے سورہ غنی مطلب غنی بھی کہتے ہیں، بے فکر ہونے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے ہاتھ والوں میں رکھے، یعنی اصحاب یمین میں رکھے۔ ایک ہوں گے اصحاب یمین جو جنتی ہوں گے، اصحاب شمال دوزخ میں جانے والے ہوں گے، سابقون خاص مومنین ہیں جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لی جاتے تھے۔ انسانوں کے ان 3 گروہوں کی تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 56 تک ان تینوں گروہوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ جب ہم ایک ایک آیت روز کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو ہم ضرور ان گروہوں کی بھی تفصیلات پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 56 تک ان تینوں گروہوں کی خوب تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد یہ سورت اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت اور کمال صفات اور قدرت پر دلائل قائم کرتی ہے۔ اور آیت نمبر 56 کے بعد یہ سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے کمال قدرت پر دلائل قائم کرتی ہے۔ اور پھر یہ سورت مرنے کے بعد حساب کو ثابت کرتی ہے۔ وہ اللہ جو پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے، درختوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے، مردہ زمین سے
انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اپنی قدرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی ہے۔ عظمت کلام کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی، اور اس قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ اور یہ قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، یہ ایک کتاب محفوظ میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا۔ آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے، اور تحقیقات کرنے کے بعد بڑے ہی عجائبات کا اظہار کر رہی ہے۔ جب وہ اتنا اظہار کرتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، 500 ملین کہکشاؤں پر۔ ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں، مسلسل۔ سوچیں کتنے ستارے ہر وقت گھوم رہے ہیں، مسلسل گردش کر رہے ہیں۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 60 لاکھ فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے سورج۔ اور پھر ستاروں میں سے کسی کی بھی گردش 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی بھی ایک ستارے کی بھی گردش، ہر ستارے کی گردش 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 48 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے اللہ نہ کرے آپس میں ٹکرا جائے تو سارا نظام درہم بھرم ہو جائے، یا اگر ان سیاروں ستاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن رات اور موسم تک بدل جائیں گے۔ آج کی سائنس جب ہمیں یہ ساری چیزیں تحقیقات کے بعد بتاتی ہے، ماہر فلکیات یہ تمام چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کی جو قسم کھائی ہے یہ کتنی بڑی قسم ہے، کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جیسے ستاروں کے ذریعے بحر و بر کی جب تاریکی ہوتی ہے تو اس میں راستہ دیکھا جاتا ہے نا، ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات جو ہوتی ہے نا، کہ جہالت اور گمراہی کے راستے پر ستاروں کی طرح روشنی پہ کھیر دیتی ہیں، ہدایت کا سامان ہوتا ہے ان آیات میں۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب ابھی تک انسان پر آشکار نہیں ہوئے نا، اسی طرح قرآن کی آیات اور اس میں پوشیدہ سارے علوم و معرفت سے بھی انسان آگاہ نہیں ہو سکا۔ اور سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کے تینوں گروہوں کے لیے جس جزا اور سزا کی میں نے خبر دی ہے یہ سراسر حق ہے، قطعاً یقینی ہے۔ بس تو اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کر، بس کیا کرو؟ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم۔ سورہ حدید کو بنیادی طور پر 3 مضامین اس میں مذکور ہیں۔ پہلا یہ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے اور خالق ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے، انسان، حیوان، شجر، حجر، جن، فرشتے، جمادات، نباتات، سب کے سب زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی وہ ہوگا۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان نظر آتی ہے، وہ نظر آتا ہے، اور وہ باطن اور مخفی ایسا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دوسرا مضمون جو صورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمانوں زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ تمہاری موت کے بعد تمہاری مال و متاع سے مزر کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا،
پھر فرمایا کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بیان کیا۔ فرمایا کہ پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والے انداز میں خبردار کیا کہ وہ منافقوں اور یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اس کی ظاہری جو کشش ہے اسے دھوکہ نہیں کھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جو برحق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے، ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر جب ان پر ایک اور زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اور تیسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی حقیقت بیان کی تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ سمجھایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو و لعب ہے۔ کم عقل لوگ مال و دولت کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب نسب پر کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اور دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی دائمی زندگی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور رہیں گی۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑے لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور سورت کے اختتام پر اللہ نے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر کا اور نور عطا کرنے کا وعدہ کیا، جس کی روشنی میں وہ چلیں گے پھریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں آ کر ہمارا 27واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور سورت بھی مکمل ہوتی ہے۔